جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. آج ہم سیکھیں گے حروف مقطعات کو کیسے اور کس طرح پڑھتے ہیں. اس سے پہلے میری گزارش ہے، ہماری ویڈیو جب بھی آپ کے پاس پہنچے اس کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ حروف مقطعات کون سے ہوتے ہیں. حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جو صورتوں کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، جیسا کہ الف لام میم، طہ، یاسین، حامیم. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. حروف حرف کی جمع ہے، حروف کا معنی ہمیں پتہ ہے، اور مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، کوئی حرف کسی دوسرے حرف کے ساتھ ہم ملا کے نہیں پڑھتے. دوسری بات اب یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں حروف مقطعات میں کہ جن کے اوپر مد لکھی ہوتی ہے اور بعض کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، اور ان دونوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مد اور کھڑی زبر لمبے کیے جاتے ہیں. مد تھوڑا سا زیادہ لمبا کیا جاتا ہے اور کھڑی زبر تھوڑی سی لمبی کی جاتی ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر میم زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو جس میم کے اوپر شد لکھی ہوگی 3 کے گنوں والی اس پہ غنہ کریں گے، اور جس پہ شد نہیں ہوگی اس پہ غنہ نہیں کریں گے. غنہ کا مطلب ہے کہ ہم ہونٹوں کو ایسے بند کر کے آواز کو ناک کے اندر لے کر ایک گنگنی سی آواز بنائیں تو وہ ایک غنہ سا بن جاتا ہے. جیسا کہ میں کہتا ہوں اسی طرح اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر مشق کرتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح پڑھیں گے. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلا حرف کیا جی؟ الف. یہ لام، اس پر مد، یہ لمبا ہوگا. میم پہ بھی مد ہے اور میم پہ شد بھی ہے، تو اس پہ غنہ بھی ہم کریں گے. اس طرح آگے دیکھ لیں، آسانی ہو جائے گی. جیسا کہ الف لام میم، اس میں جو غنہ ہے یہ اکثر لوگوں کو اس میں مشکل سی پیش آتی ہے، غنہ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے، اور بعض دفعہ بچے بھی سمجھ نہیں پاتے. تو بچوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ لا کی جیسے آواز ختم ہوئی اس کے بعد ہونٹوں کو بند کر کے تھوڑا سا ہم ایسے کریں گے تو غنہ بن جائے گا. جیسا کہ الف لام میم، ایسی آگے الف لام میم صاد، صاد. الف لام را، ایسے آگے الف لام میم را. ادھر آ جائیں. اس کے اندر آپ ایک بات یہ سمجھ لیں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ کاف ہے، یہ ہا ہے، یہ یا ہے، اور یہ کیا ہے جی؟ عین ہے. ٹھیک ہے، ادھر بھی عین ہے، ادھر بھی عین ہے، یہ نیچے بھی ادھر اس، اور اس طرح یہ سین بھی آ رہا ہے. یہ جو 3 حروف ہوں گے نا، عین، عین اور سین، ان کے جو اندر ان کا نون آ رہا ہے، جیسے عین، یہ جو نون آ رہا ہے اس کے اندر نون کے آواز، اس نون کے اوپر ہم تھوڑی سی نون کی آواز کو چھپا دیں گے، اس کو اخفاء کہا جاتا ہے. یہ الگ سے ہم پھر سبق پڑھیں گے ان کے بارے میں. بہرحال آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی آواز وہاں پر ہم چھپائیں گے نون کی. جیسا کہ میں ابھی ادھر پہلے پڑھ لیتا ہوں، عین، عین. نون کے بعد بالکل واضح نہیں کریں گے، ہم چھپائیں گے تھوڑا سا اس کو، بالکل نہ مکمل طور پر اس کو غائب کریں گے اور نہ بالکل کلیئر اور صاف طور پر اس کو پڑھیں گے، درمیانی آواز. عین صاد. آپ سمجھ لیں اس کو پڑھنا کیسے ہے. دیکھ لیں، جس پہ مد ہے وہ اس پہ مد ہوگی، زیادہ لمبا ہوگا. جس پہ کھڑی زبر ہے وہ کھڑی زبر کے برابر تھوڑا سا لمبا ہوگا، اور پھر جس پہ مد ہے وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا. جیسا کہ میں پڑھتا ہوں، کاف،
ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ طا سین اور میم، اس کے اندر اکثر لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں سین میم، یعنی سین میم، تو اس طرح پڑھنا یہ غلط ہے۔ اس میں جو سین کے اندر جو نون کی آواز ہے وہ بالکل نہیں آئے گی، بلکہ وہ میم کے اندر مکس ہو جائے گی۔ تو ہم سیم ایسے سیم بیچ میں میم نون کی آواز نہیں لے کے آئیں گے، سین کو یعنی میم کے ساتھ ملائیں گے، تو سیم میم، یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین، سین، قاف، ٹھیک ہے جی، ایسے قاف، نون۔ اب یہ جو آخر پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے الف لام میم اللہ، یہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے اسی سے، تو اس وہاں پر بعض لوگوں کو یہ تھوڑا سی پریشانی بن جاتی ہے یا سمجھنے میں وہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح پڑھیں، اگر الف لام میم پڑھا تو اب آگے اس کو کیسے سٹارٹ کریں، کیسے شروع کریں، تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کو ہم یوں پڑھیں گے الف لام میم اللہ، اللہ، الف لام میم اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔